علامہ واقعی نے فتوح الغیب میں اس واقعے کو لکھا، فتوح الشام میں۔ علامہ سرکار مجاہدین کے خلیفہ ہیں حضور حبیب ملت شاہ صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا۔ ایک لڑائی ہوئی تھی رومیوں سے، اور بڑے بڑے بادشاہ کا معجون جمع تھا، اور اپوزیشن میں حضور کا عاشق جناب خالد بن ولید تھے۔ ان کی فوج میں ایک صحابی ایسے تھے، ایک غلام حضور کے ایسے تھے، جو لڑائی کرتے تھے تو کپڑے اتار کے ہوتے تھے، محبت سے کہتے سبحان اللہ، لنگی یا پیجامہ پہن کے وہ جنگ کے میدان میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ حضرت زرار نام، سبحان اللہ، حضور کے عاشق تھے، حضور ان کے دین میں تھے۔ لڑائی شروع کی نا، اکیلے چلے گئے، تو ادھر سے بہت ہی بڑا سخت پہلوان آیا، ادھر سے اکیلے حضور کے غلام چلے گئے۔ جناب حضرت زرار سبحان اللہ، علامہ واقعی فرماتے ہیں لڑائی شروع ہو گئی، بہت دیر تک لڑائی چلی، دونوں پہلوان تھک گئے، یہاں تک کہ جناب خالد بن ولید قریب آئے اور آ کے اپنے ساتھی سے کہا یا تم مارو یا شہید ہو جاؤ۔ اتنی دیر سے تلوار ہاتھ میں لیے ہم تھک گئے، اب جوش ہمارا آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے، اور تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو، دونوں طرف کی فوجیں تم دونوں کو دیکھ رہی ہیں، اتنی دیر لڑائی ہوئی، یا تو مارو یا شہید ہو جاؤ۔ حملے تیز ہوئے، تلواریں ٹوٹ گئی، ٹکڑے ہیں، ڈھال کٹ گئی، اور گھوڑے زخمی ہیں، سر پھٹ گیا، اور پورے بدن سے خون نکل رہا ہے، پورے بدن سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، معلوم ہے پورے بدن سے خون نکل رہا ہے، وہ بھی کمزور یہ بھی کمزور، دونوں اپنے اپنے گھوڑے سے اتر گئے، زمین پہ لڑائی کر رہے ہیں، نہ یہ اسے مار پا رہے ہیں، نہ وہ ان کو شہید کر پا رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد دشمن کی فوج کا وہ عظیم جو پہلوان کا تھا، اس کے غلام نے چیلے لے ایک نیا گھوڑا، نئی ڈھال، نئی تلوار لے کے اچانک آ گیا، اور اس نے اپنے مالک کو نیا گھوڑا دے دیا، اور نئی تلوار دے دی، اور نئی ڈھال دے دی، اور دے کر کے پرانے گھوڑے کو لے کے بھاگ گیا۔ یہ مسلمانوں کے فوج سے دور چلے گئے، نئی تلوار نئی ڈھال کا آنا مشکل ہو گیا۔ اب یہ کیا کرتے جناب زرار، پریشان ہو گئے، وہی ٹوٹی ہوئی تلوار، وہی ٹوٹی ہوئی ڈھال تھی، اپنے اسی زخمی گھوڑے پر اچھل کے بیٹھ گئے۔ آج کی کتاب نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسے لکھی، اعلیٰ حضرت کے ابو علامہ نقی علی خان سے پہلے کے بزرگ، ان کے ابو علامہ رضا علی خان کے پہلے سے اپنی کتاب میں لکھا علامہ واقعی نے، وہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا جو پہلوان تھا وہ نئے گھوڑے پہ تازہ گھوڑے پہ آ گیا، اور نئی تلوار اس کے ہاتھوں میں تھی، نئی ڈھال تھی، اب وہ بڑھ کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضور کے غلام کہتے میں ڈر گیا، اب میں مارا جاؤں گا، اس کی تلوار کا وار میری ڈھال نہیں سنبھال پائے گی، میری تلوار بھی ٹوٹ گئی، میری ڈھال بھی ٹوٹ گئی، اب میں مارا جاؤں گا۔ تو کہتے میں نے گھوڑے کو این لگائی تو گھوڑا چلنے کو تیار نہیں۔ خدا کی قسم جملہ سنیں، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ وہ کہتے ہیں این لگائی تو گھوڑا ٹس سے مسنو، ہر طرف سے خون خون نکل رہا تھا۔ کہتے مجھے جلال آ گیا، میں نے ڈھال پھینک دی، اور ڈھال پھینک کر کے اپنا ایک ہاتھ گھوڑے کے کان پہ گیا، یوں پکڑا۔ خدا کی قسم کوئی خاموش نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے گھوڑے کے کان کو پکڑا اور ایک جملہ کہا، سن اگر آج میں مارا گیا تو مدینے جا کے حضور سے تیری شکایت کروں، آج میں مارا گیا تیری شکایت حضور سے کروں، اتنا کہنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے میں بہت تیزی پیدا ہوئی کہ دشمن کے آنے سے پہلے میری تلوار نے اس کی گردن کے ٹکڑے کر کیا کہا تھا گھوڑے سے، زخمی گھوڑے سے، اگر میں مارا گیا تو تیری شکایت حضور کی بارگاہ میں، یعنی مرنے کے بعد روح حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور اگر شکایت ہو گئی تو حضور بھی فیصلہ بھی فرمائنا۔ جانوروں کو پتا ہے کہ حضور کون ہے، ان کے بھی دلوں میں حضور رہتے۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، انشاءاللہ بھائی۔ یہ دو کام مشکل ہے کیا بھائی؟ سچ بولا کرو اور ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، یہ دو کام کبھی بند نہ کرنا۔ بال بچے اگر باہر رہتے ہیں، ممبئی میں، عرب کنٹری میں رہتے ہیں، بیٹے پیسے بھیجتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے امی، ہاں ابو طبیعت ٹھیک ہے، بیٹا ٹھیک ہے، کھانا کھا لینا، فروٹ سے کھانا، کپڑے پہننا، پریشان نہ ہونا، زیادہ محنت نہ کرنا، ٹھیک ہے، حساب کتاب درست رکھنا،
تو کبھی اپنے بچوں سے یہ بھی کہہ دیا کرو اے میرے بیٹے جو پیسہ بھیجنا وہ حلال کا ہوگا. آپ نہیں کہو پھر کون کہے گا؟ دنیا تمہیں حرام کھلا کے حرام خور بنانا چاہتی ہے اور آمینہ کا لال تمہیں حرام خور بنانا چاہتی ہے. غوث پاک فرماتے تم دو کام کی ذمہ داری لو، عبد القادر تمہیں بخشش کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کہتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی کروڑوں روپے کی دولت تمہاری نہیں ہے، نہیں ہے. رشوت کیوں دیتے ہو مسلمانوں؟ دلالی کے پیسے کیوں دیتے ہو مسلمانوں؟ یہ بیچ میں میڈیٹر کا کام کر کے یہ بیاج اور سود کے پیسے کیوں استعمال کرتے ہو؟ اس کا مطلب تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، وہ ہمیں کیسے کھلائے گا. یہ نظریہ آپ کا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے مولا تو بندوں کو پالتا کیسے، تو بندوں کو کھلاتا کیسے، تو اپنی چیوٹی چنگل کو کیسے پالتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے سلیمان اٹھ اس تالاب کے کنارے چلا جا، وہیں پر بیٹھ کے میری قدرت کے جلوے دیکھ. کہتے گیا تو ایک چوٹی کو میں نے دیکھا منہ میں ایک دانہ رکھ کے چاول کے ٹہل رہی دریا کنارے. سلیمان نے ایسا کر میں اسے دیکھتا رہا. اچانک دریا یا تالاب سے ایک میڈک نکلا اور چوٹی کے پاس آیا. چوٹی اس کے پیر پہ چڑھی اور چڑھ کر کے اس کے منہ کی قریب گئی. میڈک نے منہ کھولا، چوٹی منہ کے اندر چلی گئی. میڈک نے اپنا منہ بند کر لیا اور واپس تالاب میں داخل ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کہتے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا. کچھ دیر کے بعد پھر میڈک نکلا تو کیا دیکھا؟ اس نے منہ کھولا، چوٹی اس کے منہ سے باہر آئی لیکن اب وہ دانا غائب ہے. ٹھیک، دانا غائب ہے. چوٹی اس کے منہ سے نکلی، پیروں کے راستے چل کے اپنے بل میں گھس گئی. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ سسٹم کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ چوٹی گئی تو دانے تھے، میڈک آ گیا اس نے منہ میں رکھا اور پانی میں ڈبکی لگائی، پھر بعد میں واپس آیا، چوٹی کے منہ میں دانے نہیں اس نے واپس کر دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ سنو، رب کہتا ہے کہ اے موسیٰ اے سلیمان اسی تالاب اور دریا کنارے، تالاب کنارے ایک ٹاپو ہے، جزیرہ، جس جزیرے پر ایک چھوٹا سا کیڑا میں نے اندھا پیدا کیا. چھوٹا سا کیڑا جسے میں نے اندھا پیدا کیا. وہ چل نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ کچھ کھا نہیں سکتا. اس اندھے کیڑے کی زندگی کے لیے میں نے اس میڈک کو، اس چوٹی کو پیدا کیا. اگر دل میں باتیں بیٹھتی ہیں تو سبحان اللہ. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا. اے لوگوں دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. اس پر عمل کیا کرو، تھوڑی سی ذمہ داری نبھاؤ انشاءاللہ. حضور غوث پاک کے روضے کی چادر شریف کی آپ زیارت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے. کبھی انشاءاللہ حضور غوث پاک نے کرم کیا غلام صابر بھائی تو اس مبارک اسکول میں انشاءاللہ کوئی عظیم نعمت غوث پاک کی نسبت سے رکھی جائے گی انشاءاللہ کہہ دیجیے. اچانک میرے دوست آزاد بھائی کے آخر میں باتیں آتی ہیں وہی طرح کہتا ہوں موبائل کو زیارت کرا دیجیے. اور اس میں ایک پتھر مبارک ہے جو حضور غوث اعظم کے محمد شریف کا پتھر، اس کی زیارت آپ کریں گے.